بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کی بات کے اس پروگرام کی 22ویں نشست میں ہم آپ سے بات کریں گے اس معاملے کی جو رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا۔ معاملہ نرمی کا، مہربانی کا، دلداری کا، رحم دلی کا، کرم گستری کا، عفو درگزر کا، تحمل و بردباری کا، کشادہ قلبی اور قوت برداشت کا۔ ذرا دیکھیے، مکہ فتح ہو رہا ہے، دشمن سے انتقام لینے کا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ تلواریں اشارے کی منتظر ہیں۔ کب سے آرزو تھی ان تلواروں کی، منکرین خدا اور باغیان رسول کا سر قلم کرنے کی، لیکن اعلان ہوتا ہے عام معافی کا۔ تلواروں کا سر جھک جاتا ہے اور بالآخر ان کو نیام میں واپس جانا پڑتا ہے۔ بدر کے قیدی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، وہ قیدی جن کے سینوں میں نفرت کی آگ اور آنکھوں میں نفرت کے شعلے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں۔ مشورہ ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے کہ یہی موقع ہے خدا کے رشتے کے مقابلے میں ہر رشتے کے قربان کر دینے کا۔ حکم دیجئے جس کا رشتہ سب سے زیادہ قریب ہو وہ آگے بڑھے اور دشمن خدا کا سر تن سے جدا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ سن کر خاموشی اختیار فرماتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دریافت کرتے ہیں، اور پھر دشمنان اسلام کی جاں بخشی کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس شرط پر کہ وہ فدیہ دیں گے اور جو ان میں سے تعلیم یافتہ ہیں وہ مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں گے۔ کوہ صفا پر چڑھ کر وا صباحا کی صدا لگاتے ہیں۔ آپ کی آواز پر لوگ جمع ہوتے ہیں، کیونکہ یہی طریقہ تھا لوگوں کو جمع کرنے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وہ بات رکھتے ہیں جس کا حکم آپ کو آسمان سے ملا تھا۔ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے کہ ابو لہب غصے سے بھڑک اٹھتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے، تباً لک لہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں، کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو یہاں جمع کیا تھا؟ زبان مبارک خاموش رہتی ہے، غصے کا کوئی اظہار نہیں، زبان پر کوئی سخت بات نہیں، صرف صدمہ ہے، فکر ہے، افسوس ہے ابو لہب کے عناد اور سرکشی پر۔ لیکن یہی خاموشی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ جواب اس خاموشی کا آسمان سے آتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب کا نزول ہوتا ہے اور ابو لہب کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہلاکت و بربادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ طائف کی گلیاں ہیں، آگے آپ ہیں اور پیچھے کفار کے لگائے ہوئے شرپسند اوباش لڑکے۔ پتھر آپ پر برسائے جا رہے ہیں، جملے آپ پر کسے جا رہے ہیں، ٹھٹے آپ پر لگائے جا رہے ہیں، قدم مبارک لہو لہان ہو چکے ہیں، دل کی کیفیت کا تو پوچھنا ہی کیا۔ لیکن زبان پر ایسا قابو اور جذبات پر ایسا کنٹرول کہ عقل حیران رہ جائے۔ نہ زبان سے کوئی سخت لفظ نکلا اور نہ بد دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا۔ فرشتہ منتظر ہے کہ اجازت ہو تو پہاڑوں کو ملا کر ان سرکشوں کا سرمہ بنا دیا جائے، لیکن اس موقع پر بھی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ محبت میں ڈوبے ہوئے اور رحمت میں گندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ایک خدا پر ایمان لانے والی ہوں گی۔ اور آگے بڑھیے، تلوار کو چھوڑیے، تلوار تو بڑی چیز ہے۔ آپ کے مخالفین
آج تک یہ بھی ثابت نہ کر سکے کہ آپ کی زبان مبارک سے دشمن کے لیے کبھی کوئی نازیبا کلمہ نکلا اور اس کے دل کو آپ کے کسی جملے سے کوئی تکلیف پہنچی۔ اپنے اور پرائے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نہ آپ نے کسی خادم کو مارا، نہ کسی خاتون پر ہاتھ اٹھایا اور نہ کسی بچے کو آپ نے کبھی ڈانٹا۔ انسان تو چھوڑیے، جانوروں تک سے آپ نے اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ دودھ دوہنے والوں سے کہا کہ اپنے ناخن کتر لیا کرو تاکہ دودھ دوہنے کے دوران تمہارے ناخن ان کے تھن میں چبھے نہیں۔ ذبح کرنے والوں کو حکم دیا کہ اپنی چھری تیز کر لیا کریں تاکہ ذبح ہوتے ہوئے جانور کو تکلیف نہ ہو اور ذبح کرنے میں دیر نہ لگے۔ اونٹ کمزور اور لاغر دیکھا تو مالک کی سرزنش کی کہ پوری خوراک کیوں نہیں دیتے۔ بے ضرورت چڑیوں کا شکار کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ جانوروں پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے پر آپ نے نکیر فرمائی اور فرمایا کہ چرند و پرند پر کی جانے والی زیادتیوں پر بھی قیامت میں سوال ہوگا۔ کیا ان واقعات کے بعد یہ کہنے کی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا؟ کیا ان ہدایات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ آپ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے لوگوں پر سختی کی اور تشدد کا راستہ اختیار کیا؟ جو بھی غیر جانبدار ہوگا، انصاف پسند ہوگا، حق کو حق کہنے والا ہوگا، یقیناً اس کا جواب صرف اور صرف نفی میں ہوگا۔ خدا حافظ۔